آپ جناب یہ اسائلم کے حوالے سے نا پچھلے دنوں میں یہ ایک دو شکایات آ گئیں. شکایات یہ تھیں کہ جناب اسائلم کا جو آن لائن سسٹم ہے، اپلیکیشنز ہیں، وہ شاید ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. اصل میں ریسرچ اور تحقیق سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ بوجھ اور برڈن پڑ گیا. محکمہ اسائلم سروس یہ توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنے ہزاروں لوگ ایک دم آن لائن اپلیکیشنز بھیج دیں گے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا. آج میرے ہاتھ میں اسائلم سروس کی ایک نئی پریس ریلیز ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 22 سے دوبارہ اس کو جو لاگو کر دیا گیا. یہ آپ infotimegreece.com پر بھی پڑھ لیں گے، اور اس کی ایک ویڈیو جو ہے باقاعدہ جو ترتیب کے ساتھ ایک نوجوان بچے نے بنائی تھی، وہ جاوید اسلم والی فیس بک پر، پاکستان کمیونٹی والی فیس بک پر موجود ہے. اس کو دیکھ کر طریقہ بھی لے لیں. میرے بچوں، یہ وقت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، نہ کہ یہ جو بچے ہیں جو کمپیوٹر نہیں چلا سکتے، چلو ان کو لوٹنے کا ٹائم آ گیا، بڑا مزے کا ٹائم. تو جو میرے بچوں آپ میں سے کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، وہ وقت اس کو بھی غنیمت جانے نا کہ اپنے بھائیوں کی، اپنی قوم کی، اپنے مسلمانوں کی مدد کا وقت آ گیا. اگر آپ نے 150، 200، 300، 500، 600 یورو ایک اپلیکیشن کا لینا ہے جس میں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ بڑی زیادتی نہیں؟ میرے آقا کریم کا تو حکم ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے ریشم ہے اور کفر کے لیے شیشہ پلائی دیوار. تو میرے بچوں، آپ اپنے بھائیوں کے لیے کہیں دیوار تو نہیں بان گے کہ لوٹو جو کچھ لٹتا ہے ان سے. تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر کسی ساتھی کو نہیں یعنی کہ کرنا آتا تو برائے مہربانی اپنے بھائی کی مدد ہو سکتی ہے تو کر لیں. کوئی مددگار ہو تو کر لیں، بصورت دیگر کسی یونانی وکیل سے رجوع کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری نظر میں اس کی فیس وکیل اگر لے جس نے زندگی میں 5، 6، 7، 10 سال لگائے کہ وہ وکالت کرے، اس کی پریکٹس کرے، 10 سال کے بعد اس کا حق ہے کہ 50 یورو سے زائد نہ لے. ایک نہیں کر رہا، دوسرے کے پاس چلے جائیں، دوسرے کے پاس نہیں ہے تو تیسرے کے پاس چلے جائیں. لیکن میرے بچوں، 150، 200، 300 یورو دینا یہ ذاتی طور پر ایک زیادتی ہے، جبر ہے. یہ آپ اگر جاری رکھیں گے تو اس میں آپ بھی اس ظلم میں چہ جائے کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ لیں، اس ظلم میں پھر آپ بھی شریک ہوں گے. اچھا جی، اس میں اسائلم سروس کی پریس ریلیز میں یہ بڑا باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس میں پرانے افراد جن کی اسائلم کو مسترد کر دیا گیا تھا وہ بھی اپنا اس میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپلائی کر سکتے. باقی تقریباً ویسے ہی ہیں قوانین و ضوابط جیسے پہلے تھے. تو اب j.aslam یوٹیوب پر جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں ان کی طرف آتے ہیں. ناظم اعظم j.aslam پر لکھتے ہیں کہ سر ایگریکلچرل ویزا کے لیے امبیسی میں انٹرویو بارے ویڈیو بنا دیں. اچھا، ایسا ہے کہ اس سلسلے میں ناظم اعظم اور بے شمار ساتھیوں کے سوالات ہیں کہ گریک امبیسی اسلام آباد میں کیا انٹرویو لیں گے. ویڈیو بھی بنا دیں گے اس پہ، چھوٹا سا 2-4 منٹ کا کلپ. لیکن میں ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ اصل میں وہ 2 ہی بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا نام، پتہ، کوائف وغیرہ انہوں نے چیک کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ مالک، وہ ایگریکلچرل جو لینڈ لارڈ ہے، وہ زمیندار جو ہے، وہ واقع ہی درست ہے، آپ واقع ہی اصل ہیں، یا کوئی اور خدا نخواستہ اندر کوئی مسنگ ہے. تو اس میں میرے بچوں ایسی کون سی بات ہے خوف کی یا ٹینشن کی، یا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیا سوال آنے ہیں. سوال یہی ہیں بنیادی طور پر، اور کہ بھائی آپ کا مالک کون ہے، آپ کو کون بلا رہا ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، یا آپ کا ضلع، یا یہ بنیادی چیزیں اس میں. فار ایگزامپل ایک کوک کا انٹرویو ہو تو کوک سے تو وہ پوچھیں گے اچھا بھائی آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے، آپ نے کہاں سے کوکنگ سیکھی، یا کوئی بھی اس طرح پروفیشنل جاب ہو تو اس کا انٹرویو اور ہوتا ہے. تو اس میں صرف اور صرف نام اور مختلف جو چیزیں سامنے ہیں ان کی اوریجنلٹی، اصلیت کو صرف پرکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بڑے سارے ساتھیوں کی شکایت ہے ناظم اعظم
آپ بھی سن لیجیے اور بڑے سارے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ویزا بڑی دیر سے آیا ہوا ہے. آج ایک کریتی سے نوجوان نے شہزادے نے کیا تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے ویزا کلیئر ہو گیا ہے اور وہاں سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے، دوسرا سوال جو بہت زیادہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، 5 ہفتے ہو گئے ہیں اور ابھی تک مجھے بلایا نہیں جا رہا. تو میرے بچوں شہزادوں گزارش ہے کہ یونان میں جولائی 15 سے لے کر تقریباً 38 سے 40 روز کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اگست کے کم از کم آخر تک اور 11 ستمبر سے لے کر 15 ستمبر تک اسکول کھلتے ہیں، یعنی کہ نارمل زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 15 سپتمبر سے. 11 سپتمبر کر لیں تو 11 ستمبر کے بعد سے آپ یہ جان لیں کہ نارمل معاملات شروع ہوتے ہیں. اگر امبیسیڈر وہاں نہیں، عملہ جو ہے وہ وہاں نہیں، تو وہ بڑے نارمل جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ صرف ان دنوں میں کرتے ہیں. صبر سے کام لینا ہے اور اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونے دینا. اچھا، گوپی سنگھ آگے ہیں. گوپی سنگھ کہتے ہیں J.Aslam پر لکھتے ہیں کہ I am 18 years old in Greece. I want asylum. اچھا، یہ گوپی سنگھ you are welcome here in Greece and my child you have to apply in asylum service online. There is one method, one mail service and you can apply your application with their written mail address. گوپی سنگھ میرا خیال ہے سمجھ جائیں گے. یہ میرے شہزادے آپ نے دوبارہ سوال لکھا ہے تو دوبارہ گزارش ہے آپ سے اور باقی سارے 18 سال سے اگر عمر کم ہے تو لاریسا اسٹیشن کے سامنے جو ہے وہ کم عمر بچوں کا سینٹر ہے اسائلم کا، اور اگر 18 سال سے زائد ہے تو پھر آپ نے اسائلم سروس کا آن لائن جو ایک طریقہ کار ہے اس میں جا کر آن لائن اپلیکیشن کرنی ہے. یہی طریقہ کار ہے. info.timegreece.com پر اس کی ساری تفصیل انگلش میں اردو میں موجود ہے اور اس کا طریقہ کار ٹیکنیکلی باقاعدہ پریکٹیکلی وہ پاکستان کمیونٹی پر بھی موجود ہے اور جاوید اسلم ارائی والی فیس بک پر بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ نوجوان جو ہیں کمپیوٹر میں ماشاءاللہ آج کل تیز بچے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ جلدی کر لیں گے، اس کو پک کر لیں گے. جواد الطاف J.Aslam پر لکھتے ہیں کہ سر زمیندارہ ویزا کے علاوہ کون سے ویزے اوپن ہیں کارپینٹری کے لیے؟ اچھا شہزادے، یہ جواد تاحال جو تھا وہ زمیندارے کا ویزا جو ہے وہ چل رہا تھا. اب قانون پچھلے جو تقریباً جولائی کے آخر میں قانون آیا ہے کہ 15,000 جو ہے بنگلہ دیشی ورکرز کے لیے ان کو یہاں مالک اور مزدور کی بنیاد پر 5 سال کا ویزا دیا جائے گا کام کرنے کے لیے. اچھا، اس میں اب سیم اسی طرح کا ایک قانون بڑی توقع ہے اکتوبر میں آ جائے، نومبر میں آ جائے، دسمبر میں آ جائے. بہرحال اب اس وقت جو ہے وہ تو حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ سکینڈل جو آ گیا ہے کہ یہ لاقانونیت کر کے دوسری جماعتوں پاسوک خاص طور پر جو ہے اور ان کے مختلف اقاربین کی فون ریکارڈنگز جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت حکومت سخت زلزلے کی عذاب کی حالت میں ہے. تو بہرحال ان کا پلان یہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں پاکستانی نیشنلز اور دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے جو مزدور ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہی قانون جو ہے آ جائے گا. آج صبح ناشتہ میں کر رہا تھا تو ناشتہ کرتے وقت پہلا فون جو آیا وہ وولو سے ایک فون آیا اور اس فرد نے بیڑوں کا ایک فارم ہے، 300 بیڑے ہیں، تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ برائے مہربانی ہمیں 2 ورکرز چاہیے، ہم انہیں 850 یورو ماہانہ ادا کریں گے اور جو شہزادے سن سکو، کام جو جانتا ہو وہ آگاہ کرے، مجھے اپنا نمبر لکھ دیں، فون لکھ دیں تاکہ
آپ کا میں نام دیکھوں کہ کس طرح 850 یورو بھیڑوں کے کام پر کبھی بھی یونان میں ممکن نہیں تھا۔ گھر جو ہے فری ہے، بجلی اور پانی فری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فرد بھیڑوں کو صبح اور شام کی ضرورت ہوتی ہے، دن کے وقت وہ زمینداری کا کام کرنا چاہے تو ہم اس کو مزید اضافی اجرت دیں گے، یعنی کہ 1000 سے بھی زائد مزدوری ماہانہ بن سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی یورپ جیسے معاملات باقی اب انشاءاللہ آ جانے ہیں۔ تو جو بچے یونان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اپنے حالات و واقعات کو چیک کر لیں۔ کہیں آپ ایک انوفتا سے کل بچے نے صبح فون کیا، جی اللہ دے والے جی کل میں ٹر جانا ہے۔ وہ کتنے ٹر جانا ہی بھائی کی خیر تے آئی، وہ جی ایتھے کوئی قانون ہی نہیں ٹھیک تے پھر میں ہوں ٹر جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں رستے آسان کرے، لیکن میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ وہ سیانے کہتے ہیں 9 نقد نہ 13 ادار، 9 جو ہیں ان پر قناعت کر لیں، 13 کی طرف دوڑنے والوں اگر وہ 9 بھی ہاتھ سے چھن گئے تو کیا کرو گے؟ یہاں آپ نے 4 سال 5 سال 6 سال گزارے ہیں، اب پورے یورپ کے قوانین و ضوابط کو اجرت کو ایک کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بھیڑ بکری کے کام پر 800 یا 850 یورو کہاں ملا کرتا تھا، اب یہاں وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے 5 سال لگائے ہیں، 6 سال لگائے ہیں، 2 سال لگائے ہیں، میرے بچوں آپ اس پر غور کریں، فکر کریں کہ ایک تو 2 4 5 ہزار یورو آپ برباد کریں گے، کسی ایجنٹ کو کسی سمگلر کو دیں گے، رستے میں کیا تکلیفیں آئیں گی، کیا مصیبتیں آئیں گی۔ آپ پہنچ بھی گئے تو وہاں آپ کا کوئی واقف نہیں، وہاں آپ کو زبان نہیں آتی، وہاں آپ کو علاقے کی شناخت نہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ بہرحال آپ جواب دہ ہیں، آپ نے متعلق تو جو بھی فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں آسان کریں۔ میری رائے میں آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے۔ احسان صاحب ہیں، احسان J.Aslam یوٹیوب چینل پر لکھتے ہیں، سر اگر کسی کا کوئی بھی یونان میں موجود ہو تو وہ یونان آنا چاہتا ہو کیسے آ سکتا ہے بغیر کسی کے بینک اسٹیٹمنٹ کے؟ احسان صاحب یونان میں اگر کوئی آپ کا کوئی ہو تو وہ زمینداری کے حوالے سے اپلیکیشنز کر سکتے ہیں، باقی سیزنل ورکرز یا دوسرے جو شعبے ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک تاحال حکومت یونان نے اس کا راستہ نہیں دیا، چہ جائے کہ بہت زیادہ مزدوروں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ایگریکلچرل ویزے پر آ کے کیا ہم کسی اور کام پر جا سکتے ہیں؟ شہزادے یہ تو بعد کے معاملات ہیں، میرا خیال ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا، معاہدہ ہو جائے گا تو وہاں آپ انشاءاللہ کام کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پر تو وہاں ہی کام کرنا عقل مندی ہے، دنائی ہے، تاکہ آپ تھوڑے سے پیر جما سکیں۔ اور آتے ہی آپ نے ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیا تو پیر جمے نہ تو پھر بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے اپنے پیر جمائیں، بعد میں دوسرا کام کریں۔ رقیب جٹ سر اپنا نمبر؟ شہزادے میرا نمبر 6943003600 پنجابی کہندے نے 694300 تے 3600 694300 تے 3600۔ اچھا جی جٹ صاحب کو نمبر بھی مل گیا۔ اور سر میرا نام سمیر ہے، میں 8 ماہ کیمپ میں رہ کر آیا ہوں، مجھے 6 ماہ کی خرتی دی ہے اور 2 ماہ پولیس اسٹیشن کی حاضری لگوانے کے لیے بولا ہے۔ اچھا جی، پھر سمیر شہزادے کیا ہوا ہے؟ مجھے 6 مہینے پورا ہونے کے بعد مجھے دوبارہ خرتی دیں گے یا پھر دوبارہ کیمپ میں ڈال دیں گے؟ اچھا سمیر شہزادے اس میں اصل میں وضاحت نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ نے حاضری دینی ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، باقی کسی وکیل سے رجوع کر کے اگر کسی علاقے میں آدھی ارگاسیہ بن سکتا ہے، کسی گریک مالک سے آپ قریب ہو کر اس کا اعتماد جیت سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں لیگل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں رستے آسان کرے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہوتی۔
اچھا سونو آگے ہیں، سونو جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں سر یہ سیزنل ایگریکلچرل ویزا انڈین لوگوں کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، اور اس میں کسی قوم یا قومیت کا کوئی تعلق نہیں، یہ جتنے مزدور ہیں سب کے لیے یہ ایک ہی شرط ہے یونانی قانون کے مطابق۔ ملتان پاکستان سے جے ڈاٹ اسلم پر سوال آیا ہے کہ سر یونان امبیسی میں انشورنس فیس، ویزا اسٹیمپ کی فیس کتنی ہے؟ اچھا یہ شہزادے اپنا فیس گریک امبیسی کو جب آپ یہ فیسیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک میل کرتے ہیں، اس میل میں آپ سوال کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ اس معاملے کے حوالے سے یہ اس کی فیس ہے، تو وہ انشاءاللہ جیسے جرنل ویسے ایک اٹیسٹیشن کی یا وہ سادہ تصدیق کرنے کے حوالے سے 20,000 روپے فیس لیتے ہیں، اسی طرح مختلف کاموں کی مختلف فیسز ہیں، تو یہ آپ کو وہاں میل کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کو اس کا باقاعدہ لسٹ دیکھ کر جواب دیں۔ وکاس انصر صاحب ہیں اور لکھتے ہیں کہ سر میں FRC ٹیسٹ کروانے کے لیے 20 دن پہلے جمع کروائی تھی لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا۔ شہزادے ایسا ہے نا کہ وہ اگر یہ میں نہیں پڑھ سکا کہ آپ نے گریک امبیسی میں کرائی ہے، یہاں ہی کرائی ہوگی انشاءاللہ۔ اگست کا مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں، امبیسیڈر آیا ہوتا ہے ادھر سمندر پہ، وہ ان لوگوں کی پتہ ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ اگست وچ پائی اسی سمندر پہ نہانا ہی نہانا ہے، تو اس لیے اگست کے مہینے کو اکاؤنٹ نہ کیا کریں، اور 20 دن ہو گئے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، تصدیق ہو جائے گی تو آپ کو وہ کر دیں گے۔ حافظ محمد وکاس صاحب تشریف لائے اور جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر کل سے اسائلم اپلیکیشن نہیں ہو رہی، اس پر ویڈیو بنا دیں۔ حافظ صاحب انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس پر ویڈیو بھی بنا دیں گے۔ اب ان کی اسائلم آئی ہے، تھوڑا سا کچھ طریقہ کار میں بوجھ کو زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی طریقہ کار چینج کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جلد عملداری میں آ جائے گی۔ ابھی بہرحال وہ چل رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے کی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا عارضی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی۔ زین رضا جے ڈاٹ اسلم پر تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ سر میرا پاسپورٹ 13 ماہ تک ویلڈ ہے، کیا یہ یونان میں ایگریکلچر ویزا کے لیے ٹھیک ہے؟ اچھا یونانی ایگریکلچر ویزا کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جرنل قانون کے تحت یونانی امیگریشن نے یہ وضاحت کی ہے کہ 2 سال سے زائد جو ہے اب جو نیا قانون ہے اس کے لیے پاسپورٹ آپ کا 2 سال سے زائد ویلڈ ہونا چاہیے، 13 ماہ بھی ماشاءاللہ تقریباً 1 سال سے زائد ہے، تو ایگریکلچرل ویزا میں نئی 5 سال کے حوالے سے جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال سے زائد ویلڈ ہونا چاہیے۔ عامر سائم جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر اپروول لیٹر کی فوٹو کاپی چل جائے گی یونان امبیسی میں یا اوریجنل چاہیے ہوتا ہے؟ ایک میل میرے شہزادے کافی ہوتی ہے کیونکہ سارا ریکارڈ ان کو حکومت یونان کی طرف سے ملا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی کاپی ہو یا کسی بھی قسم کا میل ہی ہو وہ چل جاتا ہے، ابھی تک ایسی کوئی شکایت کسی طرف سے نہیں آئی۔ زین العابدین تشریف لاتے ہیں اور جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ میرا اسائلم ہو گیا ہے، مجھے 1 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے کروائے ہوئے، اور اسائلم والی سائٹ پر نیو لاگ ان ہوتا ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا، کیا آپ اس بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ اچھا اس سلسلے میں ایسا ہے کہ یہ شہزادے یہ جو ٹیکنیکل اور پریکٹیکل کام ہے نا یہ یہاں نہیں سمجھائے جا سکتے، اس کے لیے آپ برائے مہربانی وہ جو ایک پریکٹیکل ویڈیو بنی ہے نا تو اس نوجوان نے بڑی اچھی وہ ویڈیو بنائی ہے، پاکستان کمیونٹی پر بھی ہے اور جاوید اسلم ارائی والی فیس بک پر بھی ہے، اس کو دیکھیں، ان کے قواعد و ضوابط infotimegreece.com پر پڑھیں، تسلی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کمپیوٹر کو بہت زیادہ اچھا نہیں جانتا کیونکہ وہ حقیقت ہے یہ دنیا اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے، تو ہر فرد سائنس کو بھی نہیں جان سکتا اور چیزوں کو بھی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، میری اصل میں فیلڈ نہیں ہے کمپیوٹر، تو اس لیے برائے مہربانی یہ آپ وہ پریکٹیکل ویڈیو دیکھیں یا کسی کمپیوٹر ماہر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس کے حوالے سے ساری چیزیں بتا اور سمجھا سکیں۔
ویسے کوشش میں کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں کر سکتا ہوں، لیکن اب وہ مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، تو آپ نے بڑے اس کو سوال جواب دیے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو آپ نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، وہ کھڑا تھا، ایک اٹھا لیا، آپ نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا مولا دوسرا اٹھاؤں گا تو منہ کے بل گر جاؤں گا۔ آپ نے کہا انسان کا اتنا اختیار ہے، کوئی کر سکتا ہے اور کوئی کام اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کو یہ ساری شانیں ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، بہرحال پھر دھیان میرا ادھر چلا گیا اس پیچھے دہائی ڈالتی ہوئی روتی ہوئی بچی، اور دیکھیں نا سینے پر وطن عزیز کا پرچم۔ 31 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، 31 لاکھ سے۔ اچھا، یہ بڑے سارے ہمارے نا کئی ایک گزارش ہی ہے، اور ایک ہر فرد کا نا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور قومیں بڑا کچھ کرتی ہیں۔ میں یہاں مختلف پیچھے نیا ڈیموکراتیہ کی حکومت سے قبل جو تھی حکومت سیریزہ تھی، ان پر ڈائریکٹ پرائم منسٹر تک میری رسائی رہی ہے۔ اس سے باقاعدہ ڈائریکٹ ہر مسئلے پر بات ہو سکتی تھی، ممکن تھی، کرتے تھے۔ تو بڑے سارے لوگ کیمپوں میں بسا اوقات یہ بڑی اچھائی کی بات ہے، بڑی نیکی کی بات ہے کہ کوئی قیدی کو، کوئی مسافر کو کسی طرح سے مدد پہنچا سکے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اچھائی کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں حکومت وقت پر زور لگاتا ہوں کہ بھائی ایک فرد نہیں، 2 فرد نہیں، 3 فرد نہیں، 5 نہیں، جتنے لوگوں کو آپ نے قید و بند میں رکھا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے کورنتھو کیمپ سے لے کر منیدی تک مختلف دورے کیے۔ یہ نیا ڈیموکراتیہ حکومت جو ہے وہ مجھے وزٹ اس لیے نہیں کرنے دیتی، ورنہ میں اب بھی بے شمار دفعہ کوشش کر چکا ہوں، کاوش کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جرأت اور غیرت مل جاتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جاوید اسلم تمہیں دیکھ کر، اس لیے ہم ان میں چاہتے ہیں کہ وہ گرے ہی رہیں، نیچے رہیں، ان کا مورال بلند نہ ہو۔ تو میں جب حکومت سیریزہ تھی تو ان کو اتنا زیادہ حقیقتاً ستاتا تھا کہ یہ آپ کے کام ہے، میں نے نہیں کرنے، ان سے کروانے۔ میرے بچوں دیکھیں کہ کوئی بھی فرد جاتا ہے، ایک دیگ پکا کے لے جائے گا، 10 مسلے لے جائے گا، 5 تسبیحاں لے جائے گا، کچھ کر لے گا۔ لیکن حکومت نے اگر 5000 لوگوں کو ہر روز کھانا دینا ہے تو اگر وہ ٹھیک کریں گے تو 5000 لوگوں کو ٹھیک سہولت اور کھانا ملے گا۔ کورنتھو کیمپ میں بچوں کو گندے نالی میں مختلف پائپ گٹروں کے پھٹ گئے، سارا اندر خرابی ہوگی، اور سخت ترین حالات میں ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو صرف 1 ہفتہ 10 روز کی مسلسل کوشش، تکلیف اور مصیبت کے بعد کیمپ میں الحمدللہ رب العالمین ہر بچے کو فون ملا، ہر بچے کو سہولت ملی، اور ان کو فری کر دیا گیا۔ جن کو باہر تالے لگا کے رکھا جاتا تھا، گراؤنڈس اور مختلف چیزیں، میں نے کہا یہ قیدی ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ مفرور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، نہیں ہے۔ تو جب ان بچوں کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس پیپرز نہیں، تو ان کو آپ قاتل سے بدتر نہیں رہائش دے سکتے۔ لیکن آپ کی حکومت جو ہے کوئی بات نہیں سنتی، اور وہ چاہتے ہیں، حکومت پاکستان نے بھی ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ان کو واپس بھیج دیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ خود فیصلہ کریں کہ واپس جائیں۔ تو اس لیے یہ حالات و واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بڑے سارے بچے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بچوں، آپ کے خیال، آپ کی تجاویز سر ماتھے پر۔ پچھلے دنوں میں ہم نے وہ شہداء تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے 25واں سالانہ میلہ کیا۔ اصل میں ان چیزوں میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں، چیزوں کی، قوموں کے جو خاص سبق ہوتے ہیں وہ بھول نہ جائیں، وہ عہد نہ بھول جائے۔
تو اس میلے میں کاروباری افراد کا، دکانداروں کا، بزنس مینوں کا، مزدوروں کا، ہر ایک کا جوش اور ولولہ بڑھتا ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی دیگیں لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو قوموں کا مرال بڑھتا ہے۔ اور پھر یونانی یہاں یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، ان کی اپنے وطن سے محبت، ان کی اپنے نظریے سے محبت، یار کیا بات ہے، ہزاروں کلومیٹر دور آ گئے ہیں وطن سے، تو دیکھیں اپنے وطن سے کتنا، نظریے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور کچھ بچے میرے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ فہیم کہتے ہیں کہ سائپرس میں ایپی ماکرون نہیں دے رہے، وہ 2500 یورو سیلری طلب کر رہے ہیں، جو ممکن ہی نہیں۔ فہیم صاحب سے میری بات فون پر ہوئی تھی، اور اچھا کیا، چلیں فہیم صاحب نے دوبارہ کر دیا۔ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ 2500 یورو ماہانہ ایپی مکرون کی کوئی سیلری نہیں ہے۔ 9100 یورو جو ہے سالانہ فرولوگی کی دیلوسی ہے، 9100 یورو یہاں یونان میں۔ سائپرس میں کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ یہاں یورپ کے ساتھ منسلک کسی بھی خطے میں آپ موجود ہیں، قانون دان کا سہارا لیں۔ اگر آپ کو وہاں کا قانون دان سہارا نہیں دیتا تو آپ سائپرس کا اصل میں قانون اگر سیم ہے تو پھر آپ یونان کا بھی کوئی وکیل ہائر کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ قانونی پرابلم ہو تو وکیل سے رجوع کریں، اور میڈیکل پرابلم ہو تو ڈاکٹر سے، ہاسپٹل سے رجوع کریں۔ اس طرح پھر یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ میں بھی نہیں مانتا کہ 2500 یورو کیسے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ عرفان علی آگے ہیں، تھوڑا سا جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ نماز مغرب کا وقت ہوا چلتا ہے۔ عرفان علی کہتے ہیں کہ سر، عادیہ ارگاسیہ جب ختم ہوگا تو پھر مالک عادیہ ارگاسیہ آدھا پرمونی لے کر دے سکتا ہے۔ ابھی قانون نہیں ہے، عادیہ ارگاسیہ کو عادیہ ارگاسیہ کی رینیول میں لے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ توقع ہے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ممکن ہو جائے گا۔ طیب وڑائج صاحب ہیں، خوش آمدید وڑائج صاحب کو۔ سر، جن کا اسائلم ریجیکٹ ہو گیا وہ بھی اس آن لائن طریقہ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ نئی پریس ریلیز میں وڑائج صاحب بالکل انہوں نے کہا ہے آپ کسی وکیل سے رجوع کر کے اپنا دوبارہ اسائلم کی اپلیکیشن بھیج دیجئے۔ سارم آگے ہیں، سارم کہتے ہیں سر فیملی ویزا کی انفارمیشن بتا دیجئے۔ فیملی ویزا کی انفارمیشن اصل میں یہ ہے کہ فیملی ویزے بڑی مدت سے بہت ہی رکاوٹ کا شکار ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے گریک ایمبیسی اپنے وطن میں، آپ جس بھی ملک میں، فار ایگزامپل آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان میں آپ نے فیملی ویزا کے لیے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ آپ کے نکاح نامے، آپ کے بچے، آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ، ان کی تصدیق ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہاں یونان میں پروسیس شروع کریں گے۔ زیادہ برتر و اعلیٰ یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کو ہائر کریں تاکہ ساتھ ساتھ وہ آپ کا، چونکہ ریٹن میل کے ذریعے، تحریر کے ذریعے سارے کام آج کل چل رہے ہیں، تو آپ کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا کسی گریک وکیل کو ہائر کر لیں۔ مہران گجر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر میرا بھائی کا ویزا لگ گیا ہے کریتی میں، تھرموکیپے کے کام پر 29 کو وہ یونان آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ۔ مہران میرے شہزادے، مہران گجر صاحب شکریہ ادا کریں میرے بچوں، آپ کا شکریہ جو آپ پیار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، آپ کا فائدہ، آپ کا نفع، آپ کی عزت، آپ کی آبرو میری خوشی کا سبب ہے۔ جیتے رہو، شاد رہو، آباد رہو، اور آپ ہماری روشنی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا کل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے۔ اچھا، وہ اس دفعہ میلے میں جو خبیب آئے تھے یوم آزادی پاکستان کے، اور ان کی ٹکٹ نکل آئی پاکستان کی ریٹرن ٹکٹ، وہ 13 کو یہاں آئے اور 14 کو یوم آزادی پاکستان کے پروگرام میں آئے اور ان کی ٹکٹ نکل آئی۔ ہاں جی، خبیب زندہ باد۔ بے شمار بچے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ سلمان صاحب کہتے ہیں کہ سر میرا اسائلم کارڈ ریجیکٹ ہو گیا ہے، کیا دوبارہ اسائلم کارڈ بن سکتا ہے؟ دوبارہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس نئی اسائلم کی جو آئی ہے اسٹیٹمنٹ، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کسی وکیل سے رجوع کریں تاکہ درست طریقے سے لٹنے پٹنے سے بھی آپ بچ سکیں،
اور آپ کی اسائلم کی اپلیکیشن بھی درست ہو سکے۔ محمد فہیم ہیں، کہتے ہیں کہ ایپی مکرون حاصل کرنے میں مدد کریں۔ ایپی مکرون حاصل کرنے میں مدد کرنے کے حوالے سے میں حاضر ہوں، لیکن یہ قانونی معاملات، اپلیکیشنز کرنی، مختلف معاملات کرنے، اس کے حوالے سے 9100 یورو کی سالانہ فرولوگی کی دلرسی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کم از کم آپ 5 سال کا لیگل پرمٹ گزار چکے ہوں۔ اس کے بعد باقی مختلف شرائط ہیں، کسی قریب ترین وکیل سے ہی رجوع کرنا زیادہ برتر و اعلیٰ رہے گا آپ کے لیے۔ علی حسن آگے، علی حسن شیر کہتے ہیں کہ سر اگر کوئی یونان سے واپس آ گیا ہے تو اس کا ویزا لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے، اس میں نے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کی۔ اگر آپ کا مالک پروسیس کرتا ہے، اپلیکیشن کرتا ہے، وہ اپلیکیشن قبول ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مجھے اس میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ نعمان صاحب ہیں، نعمان بابر شیر کہتا ہے کہ سر 7 سال کے پیپرز جمع کروانے کے لیے 1-2 ماہ کم ہوں تو کیا گنجائش نکلتی ہے؟ نعمان شہزادے، اصل میں تو قانون کہتا ہے کہ پورے 7 سال، 1 دن بھی کم نہیں، لیکن اب جو چل رہے ہیں نا دن، اس میں اگر آپ جمع کرا دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ریجیکٹ ہو بھی جائیں، وہ کہیں کہ بھائی آپ نے جب جمع کرائے تھے تو 2 ماہ کم تھے، تو پھر دوبارہ پارابولا لگا کر دوبارہ آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ کم از کم آپ کے پاس ایک پیپر ہوگا کہ آپ نے 7 سال والے ثبوت پر پیپرز جمع کرائے ہیں، دل کو تسلی و تشفی ہوگی، اور پولیس سے بچت کا بھی، تحفظ کا بھی رستہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، قانون پورے کے پورے 7 سال مانگتا ہے۔ یہ دنیا کے نام سے ایک سوال آیا ہے، سر کیا زمیندار کے علاوہ بھی کوئی مالک بلا سکتا ہے، مثال کے طور پر ویلڈنگ کے کام کے لیے؟ ابھی میرے شہزادے ایسا نہیں، ابھی صرف زمیندار بلا سکتے ہیں۔ سیزنل ورکرز کے حوالے سے قانون کی آمد ہے، بڑی توقع ہے کہ جلد قانون آ جائے گا۔ سونا ملک آ گیا ہے، سونا ملک کہتا ہے کہ سر میرے پاس وائٹ ویویوسی ہے، کوئی انفارمیشن ہے؟ میرے شہزادے وائٹ ویویوسی کی انفارمیشن کون سی ہوتی ہے؟ اب یہ سوال ایسا ہے نا، بڑی کھلڑی سی گنڑی آگے پھینک دی ہو۔ وائٹ ویویوسی 3-4 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک ویویوسی جو پیپر جمع کراتے ہیں 7 سال والے، ان کے پاس وائٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جن کو پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو عدالت سے ادھیکی ویویوسی کے طور پر ملتی ہے، پرانے یا نئے افراد میں کسی قسم کا پیریفیریا نے زخم ڈال دیا تو وہ انفارمیشن، وہ ویویوسی ہوتی ہے جس پہ آپ باقاعدہ لیگل ہوتے ہیں۔ ایک نشئی یا مختلف بیمار لوگ جو ہیں ان کی بھی ویویوسی ہوتی ہے، وائٹ وہ ہوتی ہے۔ ایک اور ویویوسی ہے جو قیدی ہوتے ہیں، مختلف الزامات میں وہ جیل چلے جاتے ہیں، اور ان کو بھی وہ وائٹ ویویوسی لینے کا حق ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے اس میں سمجھ نہیں آئی کہ کون سی ویویوسی کی کیا آپ کو انفارمیشن چاہیے۔ میں حاضر ہوں لیکن سوال میں سمجھ نہیں پایا۔ فیصل ملک صاحب، اب وقت بھی ختم ہو گیا۔ فیصل ملک صاحب کی طرف سے سلام اور دعائیں۔ فیصل ملک زندہ باد، آرگوس زندہ باد میرے شہزادوں، آپ کو بھی سلام ہے، دعائیں ہیں اور میری محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائیں اور خیر عطا فرمائے۔ شہنشاہ صاحب آگے ہیں، شہنشاہ تو آئیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، کھڑا ہی سمجھے مجھے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ یہ اصل میں نام بہت بڑا ہے نا، اس لیے پیار سے ویلکم کر رہا ہوں، مائنڈ نہیں کرنا۔ اچھا سر، میں نے کال کی بہت بار، آپ اپلائی نہیں دیا۔ میرا نمبر ہے 6977196921، نمبر غلط لکھ دیا ہے۔ اچھا 69، اچھا نمبر ایک غلط ہے۔ اچھا، مجھے پولیس نے پکڑ لیا ہے خلندری پولیس اسٹیشن میں، پولیس والے گالیاں اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ شہنشاہ، میرے شہزادے، میرے بچے، گزارش یہ ہے کہ میں نے کال کی بہت بار، اپلائی نہیں دیا۔ اچھا میرا خیال ہے آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب نہیں دیا، اپلائی نہیں دیا۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اچھا، اس میں خلندری پولیس اسٹیشن میں ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی شہزادہ اگر فار ایگزامپل پولیس بدتمیزی کرتی ہے، گالی نکالتی ہے،
تو کسی طرح سے بڑی ہوشیاری سے یہ جان لیجئے کہ جب تک ثبوت نہیں آپ کے پاس، اس وقت تک آپ کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ ریکارڈنگ کر لیں تاکہ آپ کی بات میں وزن ہو، اور پھر یہاں کا یونانی قانون اس کی گردن پکڑ لے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں ہی آپ نے جب اپنی بات کو ثابت کرنا ہے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس پر سہولت ملے گی۔ باقی جو ہے وہ صورت یہ ہے کہ آپ وکیل اپنا کریں تاکہ آپ کی قانونی چارہ جوئی کریں، یا اپنی اسائلم اپلائی کریں تاکہ جو قانون کہتا ہے پردیش میں اس کے مطابق پھر کام کیا جائے۔ اگر وہ گالیاں نکالتا ہے تو میں انشاءاللہ یونانی قانون زندہ باد ہے، اس کے تحت اس کی قانون گردن پکڑ سکتا ہے۔ میں آپ کی انشاءاللہ مدد کروں گا بصد خوشی، فیس بھی للہ، رضا کرانا۔ ناصر اقبال صاحب ہیں، 3 سال کا کارڈ رینیو کے لیے جمع کروایا ہے، ابھی تک فنگرز نہیں آ رہے۔ ناصر صاحب کافی تاخیر ہے، بہت زیادہ ساتھی اس بات کی شکایت کرتے ہیں، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اگست کے ختم ہوتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کام جلدی شروع ہو جائے گا۔ مہر بادشاہ تشریف لے آئے ہیں۔ مہر بادشاہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سر آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی مہربانی جناب، ایک بادشاہ کی طرف سے جناب شاباشی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد اور آباد رکھے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتیں اور خیر عطا فرمائے۔ ندیم انجم تشریف لے آئے ہیں۔ ندیم انجم کہتے ہیں یونان میں کوئی ہے جو ویزا لگوا دے؟ احسان صاحب آگے ہیں۔ اچھا ندیم انجم، اس میں میرے شہزادے آپ کو کوئی آپ نے گلی محلے کا، آپ کے ضلع کا کوئی فرد ڈھونڈے، وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے۔ کوئی فرد ڈھونڈے جو نیک بخت ہو، ایجنٹ نہ ہو، اسمگلر نہ ہو، آپ کو یہ نہ کہ 15 لاکھ روپیہ نکالے، زیادہ سے زیادہ 500 یورو فیسیں اور وکیل وغیرہ میرا خیال کرنے سے، اور ٹکٹ وغیرہ شامل کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 1000 یورو ٹوٹل اخراجات آتے ہیں۔ آپ ڈھونڈیں انشاءاللہ۔ اگر میں اصل میں یہ معاملات ایسے ہیں نا کہ زمیندار اس ہی بچے سے رابطہ کرتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے، جو دور رہنے والا فرد ہے اس سے نہیں رابطہ ہوتا۔ تو مختلف میں دیکھوں گا کہ اگر کسی کا کوئی ایسا رستہ ہوا تو میں تو روزانہ کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے کسی طرح سے، جیسے ندیم آپ طلبگار ہیں جو حقدار ہیں، سچے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بھٹا ہشت میں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں جہاں ان کی مدد ہو سکے تو کرنی بڑی فخر کی بات ہے۔ علی جٹ آگے ہیں۔ جٹ صاحب کہتے ہیں سر آپ نے اب تک پاکستانیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ جٹ صاحب یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ لو جی، علی جٹ کے سوال پر بس وہی سوال اتنا خوبصورت ہے، مزیدار ہے کہ پھر علی جٹ ہیں۔ اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ علی جٹ کہتے ہیں کہ شعیب اسلوب منفی سوال، آپ کے خلاف کوئی بات کر دے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ اچھا علی جٹ کے نام سے اب اچھا تو یہ تھا کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ اچھا مختلف، آپ جو بھی ہیں بڑے پیارے ہیں مجھے۔ اچھا پیارے بچے جب ہوتے ہیں نا، سوال آپ کے بڑے اچھے ہیں۔ پیارے بچے کو ایک بڑی پیاری ماں زوردار تھپڑ مار کے نا، بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، مائیں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیا کریں، تو زوردار تھپڑ مار کے اس کو ایسے دانت پیس کے تو 2 دلتے بھی مار دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ماں اور باپ مخلص ہوتے ہیں، نیک نیت اور پاکیزہ ہستیاں ہوتے ہیں، تو جب کوئی بچہ گند کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، تو ماں جس کے بطن کا جدیاں آندرا ہوندے نے وہ بھی پھر ٹھڈے مار دی تاکہ یہ بچہ گند نہ کرے، نشئی نہ بنے اور ذلت کے کاموں کو چھوڑ دے، اس لیے بچوں یہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے وہ کچھ کیا ہے کہ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کسی ایک نے بھی کیا ہے، تو میں جناب کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ فرد آئے اور میں بتاؤں۔ میرے بچوں، آپ علی جٹ ہیں یا آپ کا نام کوئی مہر صاحب ہے یا آپ کا نام کوئی بھی ہے، آپ تشریف لائیں
5 7 10 افراد کے ساتھ آئیں، آپ کا ماتھا چوموں گا اور آپ کو قریب بٹھا کے بہت زیادہ پیار کر کے آپ کو شاباش دینی پڑی، آپ کو شاباش دوں گا۔ باپ کی جگہ ہوں نا، جھڑکنا پڑا جھڑکوں گا بھی بڑا، کیونکہ میں دھوکہ نہیں کر سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ کا ماتھا چوموں تو چوموں گا۔ فراڈ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر آپ نالائق ہیں، اگر جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نیک نیت نہیں کوئی، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں قوم کے اس وقت جب خریسی افگی کے گنڈے جاوید اسلم نہ ہوتا، میں اس جاوید اسلم کی نہیں بات کر رہا، اس جاوید اسلم کی بات کر رہا ہوں جس کو قوم نے 20 سال سے اپنے سر پہ بٹھایا اور کہا ہے کہ جاوید اسلم تیرے علاوہ کوئی فرد قبول نہیں۔ جاؤ یونان میں رہنے والی قوم سے پوچھو بار بار اس فرد کو کیوں لے آتے ہو۔ آج وہ ایگالیو سے تشریف لائے تھے ہمارے ضیاء اللہ، پرانے ساتھی ہیں، تو ضیاء اللہ کہتے ہیں جاوید صاحب آپ نہ ہوتے، آپ قیام نہ کرتے، آپ جرت سے، غیرت سے، ایمان سے پاکستانی قوم کی حفاظت نہ کرتے، تو کہتا ہے مجھ سے گارنٹی سے لکھوا لیں کہ یونان میں 1 لاکھ پاکستانی تھا، 1 لاکھ۔ تو پیپرز والے، لیگل، پرانے انجینئرز، ڈاکٹرز، استاد، بڑی بڑی عزتوں کے عہدے والے، وہ کہتا ہے یہاں سے بھاگ گئے، جرمن چلے گئے، امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، فرانس چلے گئے۔ کہتا ہے جن بچاروں کے پیپر ہی نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، سر نہیں تھا، انہوں نے کب یہاں رہنا تھا؟ تو 1 لاکھ میں سے 60,000 لوگ یہاں سے چلے گئے۔ کسی حاکم نے، کسی سفیر نے، کسی وزیر نے، کسی ٹک ٹاکر نے، کسی بیچارے تنقید کرنے والے نے، یہ باتیں میرے بچوں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ نبی جو اللہ نے بڑے ہی معتبر بھیجے، اگر نبیوں کی باتیں سمجھ آ جاتی تو پھر وہ دین قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے، وہ نبیوں کے ساتھی بن جاتے۔ لیکن نبیوں کے ساتھ جانے کا یا کربلا میں امام حسین کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم تو ان کے پیروں کی خاک نہیں، لیکن وہ ماڈل ہیں، وہ نمونے ہیں، وہ ہمارے راہبر ہیں، اس لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو جب خریسی افگی غنڈہ گردی کرتی تھی تو ایک فرد پورے یونان میں سے، 1 لاکھ پاکستانیوں میں سے ایک فرد مجھے بتا دو میرے ساتھیوں کے علاوہ، کسی ماں نے وہ جنا ہو میں اس کا سر ماتھا چوموں، آپ کو میرے بچے سر پہ اٹھاؤں، ایک مینار پہ اٹھا کے کہوں یہ علی جٹ ہے، یہ میرا بچہ، یہ میرا شہزادہ ہے، جو خریسی افگی کے گنڈوں، چھروں کے باوجود، ڈنڈوں کے باوجود، قتل کی دھمکیوں کے باوجود، اپنے سفیروں کی ضلالت اور کمینگی کی ہر حد کے باوجود جرت سے، ایمان سے کھڑا رہا اور اپنی قوم کے بچوں کو تحفظ دیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے میرے بچوں، جب 300 پاکستانیوں کو اغوا کیا گیا، مائیں تھر تھر کانپتی تھیں، 150 کلو کے بچے، شاید کنڈ ہے گالیوں میں، بڑے سارے نوجوان ہیں ادھر، وہ کہتے تھے جاوید صاحب گھر میں سودا دینے جاتے ہیں ڈر لگتا ہے، دل کانپتا ہے۔ مائیں کہتی تھی کہ بچے اسکول نہیں چھوڑنے جا سکتے۔ امام مساجد، علماء، مفتی کرام کہتے تھے جاوید صاحب نکاح پڑھانے جاتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں۔ کچھ مائیں تو بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، مائیں تو شاید پاکیزہ ہی ہوتی ہیں، بچے اس طرح کے گند پیدا ہو جاتے ہیں صحبت کی وجہ سے، گندے ذلیل سفیروں کی وجہ سے، گندے اداروں کی وجہ سے۔ FIA میں موجود وہ ذلیل ترین جن کا کام وطن کی اور وطن کے بچوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ پھر گندے بچوں کے گردن پر پاؤں رکھتے ہیں اور ان سے الزام تراشیاں اور بہتان تراشیاں کراتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی یہ جرت نہیں تھی، 40-50 ہزار یورو اور لاکھوں یورو کی بلڈنگ، اور جاوید اسلم کے پاس کیا؟ خدا کی رضا، سینے میں ایمان، جرت اور غیرت، صرف رضاکاری، سامان نہیں، کچھ نہیں۔ خدا کے توکل پر ان سارے گنڈے بدماشوں کو جا کے خود پکڑا۔ ایک طرف قانون تھا، پولیس تھی، ادارے تھے، دوسری طرف میرا سفارت خانہ تھا۔ سفیر اپنی رشوت میں، ذلت میں، بد مست نشیوں کی طرح پڑے تھے۔ جاوید اسلم تھا،
جس نے جا کے اس ظلم کو، اس جبر کو، اس بدماشی کو روکا۔ MI6 آ گئی میرے بچوں، دنیا کے تھر تھر حاکم کانپتے ہیں۔ MI6 آ گئی، کون تھا یاد کرو، مجھے یقین ہے آپ کو پورا یاد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کی انا بچاری ان کو اس قدر ذلیل کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں سڑ جان دے، مر جان دے، پر میں چھڑنا نہیں۔ وہ میرے بچوں جنگ اس لیے نہیں ہوتی، قیام اس لیے نہیں ہوتا۔ حسد سے آپ دل کو مت جلائیں، آئیں میں آپ کو سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی نے نہیں پوچھا، اگر آپ کو کسی نے قریب نہیں کیا، میں آپ کو قریب کرتا ہوں، لیکن میرے بچوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ایک دن میں اتنے کام کرتا ہوں، ایک دن میں، کہ تم جیسے جتنے بھی آئیں سارے کٹھے ہو کے آ جاؤ، جھڑکوں گا نہیں، بیست نہیں کروں گا، آپ کی عزتیں سنبھال کے میں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن خرابی اور گاند نہیں، بد نیتی نہیں، بہتان تراشی نہیں۔ ذلت تو پتہ ہے نا، ماں بھی پھر تھپڑ مار دیتی ہے، باپ بھی ٹھڈا مار دیتا ہے، چپیڑ مار کے کہندا تیری۔ تو نیک نیت بنے، آ جائیں، اور اس دفعہ میں کام گنوانے شروع کر دوں تو کام ختم نہیں ہوں گے۔ بچہ یہاں بتائے گا، یہاں کے یونانی اداروں میں جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیتا ہوں، یہاں کے تھنک ٹینک ججز، فلاسفر، فلسفہ دان کہتے ہیں جاوید اسلم کہاں سے آ گئے ہو کہ دنیا کے 7 سمندروں سے پار آ کے ہمیں سبق پڑھاتے ہو۔ ایک پولیس والا باہر سے تھانے سے گزرتا ہوں نا، ایسے کچیچی برتا، کہتا ہے یہ فرد چلا جائے، یہ صرف اپنی قوم کا وفادار ہے، یہ صرف سچ پر قیام کرتا ہے۔ وہ اپنے دلالوں کو کٹھے، یہ ٹھیک 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ 60-70 دلال جو ٹاپ کے تھے کھڑے کیے، ہیڈ کوارٹر میں بلائے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک جاوید اسلم ہے جس کو نہ کبھی ہم خرید سکے ہیں نہ لالچ دے سکے، باقی تم میں سے کسی کی قیمت 1 کارڈ ہے، کسی کی 2، اسی طرح سفارت خانے میں کسی کی 1 بلیک لسٹ کی قدر ہے، قیمت ہے، اور کسی کی اتنی قدر قیمت ہے کہ میں اندر وڑ جاتے باہر نکل آواں۔ تو میرے بچوں، میں وہ جاوید اسلم ہوں جس کو خالد عثمان قیصر اور سفیر، بڑے مامے ہاں دادا پیر سفیر جن کے لوگ پاؤں چاٹتے ہیں، وہ خالد عثمان روزانہ اپنے ہاتھ سے چائے پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، دنیا جہان کے کعوے اور چیزیں پلاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں لاکھوں یورو انویسٹ کرتا ہوں، جاوید اسلم آؤ، آ کے مال اور دولت پر چڑھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میں تو ٹھڈے پر نہیں لکھتا مال اور دولت، میں تو ٹھڈے پر نہیں لکھتا ایسی سہولتیں، میں میرے بچوں ایمان کو دیکھتا ہوں، صرف ایمان کو۔ ایک سائیکل کا مالک نہیں، لیکن ہے کوئی ایسا مامے ہاں، ہے کوئی ایسا بدماش، ہے کوئی ایسا حاکم جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ نہیں کر سکتا میرے بچوں، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ یہ سختی صرف اس لیے ہے کہ کوئی چالاکی سے، کوئی بہتان تراشی سے، کوئی بدماشی سے اگر مجھے کو دبانا چاہے تو خدا کی قسم میں دبنے والا ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کا کوئی اچھا بندہ، نیک بندہ جس کو پتہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا ہے، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، بدکار نہ ہو، زمانے کا ذلیل ترین فرد نہ ہو، آئے آ کر میرے سر پر چڑھ جائے۔ میں تو سارا دن پیدل چلتا ہوں، غریبوں کے لیے، سچوں کے لیے، حقداروں کے لیے اپنا سر ماتھا پیش کرتا ہوں، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ جب چاہو آپ بھی میرے بچے، اور جتنے بھی آپ جیسے بچے ہیں، آئیں، سات بسم اللہ، تشریف لائیں، میں آپ کو ذلتوں سے اٹھا کے عزتوں کے رستے پر لے جاؤں گا۔ یہی ایک رہبر کا کام ہوتا ہے، یہی کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ عزت نہیں چاہتے، عمل نہیں چاہتے، سچ نہیں چاہتے، تو پھر میرے بچے اپنے نام بدل کے فیس بک کے بناتے رہیں، آپ نام بدل کے اپنے سوال بھیجتے رہیں، پھر سچ سے تو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اچھا، اس دفعہ الیکشن کی میں نے کال 2021 میں بھی کی تھی، پورا سال گزر گیا، کوئی فرد الیکشن کا صدارتی امیدوار نہیں آیا۔ خدا کی قسم صدارت بھی میرے پاؤں کی نوک پر، لیکن صدر بنتا کیوں ہوں کہ کسی بدماش کو صدر نہیں بننے دوں گا، کسی سفیروں کے دلال اور ایجنٹ کو، رشوت خور کو صدر نہیں بننے دوں گا۔
سارے سفیر مل کے، سارے ادارے مل کے کسی اپنے پاؤں چاٹنے والے کو کھڑا کریں، چیلنج کرتا ہوں آئیں۔ فیصلہ خدا کی مخلوق کرتی ہے، میں صدر نہیں بننا چاہتا۔ کسی علامہ کو، کسی مفتی کو، کسی پاکیزہ کو جس کو قوم قبول کرے، جو حاکموں کا، سفیروں کا رشوت ایجنٹ اور دلال نہ ہو، میں خود اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کے لیے کام کروں گا۔ لیکن اگر کوئی بدماش کہے، اگر کوئی رشوت والا کہے، تو پھر میں اللہ کا عاجز بندہ اپنے آپ کو پیش کروں گا، تاکہ ظلم اور جبر نہیں، اللہ کی حاکمیت اور سچ وہ سربلند رہنا ہے۔ یہی میری پاکستانیت کا نظریہ ہے۔ یہی ان لاکھوں نے جانیں قربان کرتے وقت کہا تھا کہ ایک خطہ اسلام چاہیے، خطہ رشوت کی کہیں کوئی طلب نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جناب، پاکستان میرا، ان شہیدوں کا زندہ باد۔ رشوت لینے والے، بہتان تراشیاں کرنے والے، ذلیل سفیروں کے جو بیچارے پاؤں چاٹنے والے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر دوسروں کو ڈرانے والے، میرے خدا ان پر رحم فرما، ان کی توبہ اگر ان کے نصیب میں ہے تو قبول فرما، تاکہ وہ اپنی ذلت سے قوم کے ایمان والوں کا ایمان خراب نہ کر سکیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔